دیکھیں حصی عقلی کی تعریف۔ کہتے ہیں علم بیان کی اصطلاح میں ان دونوں کا مخصوص مفہوم ہے، اس لیے پہلے ان سے متعلق تفصیلات ذکر کی جا رہی ہیں، پھر یہ تفصیل سے آگے آئے گا۔ یہ تو بخوبی معلوم ہے کہ گفتگو سے مقصود عام طور پر صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ معنی اور الفاظ کے مدلولات ہوتے ہیں۔ یہ معنی اور مدلولات کبھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کا ادراک حواس ظاہرہ کے ذریعے سے کرتا ہے، جیسے آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے، پکڑتا ہے۔ تو ایسے امور کو امور حسیہ کہتے ہیں اور انہی کو محسوسات بھی کہتے ہیں۔ اور بعض معنی ایسے ہوتے ہیں جن کو ظاہری اعضاء سے چھوا نہیں جاتا، صرف عقل سے تسلیم کیا جاتا ہے، عقل سے سمجھا جاتا ہے، عقل سے جانا جاتا ہے۔ تو ایسے امور کو امور عقلیہ اور معقولات کا عنوان دیتے ہیں۔ یہ سارا آگے سے نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد آپ حصی اور عقلی کی تعریف پڑھیں گے۔ حصی وہ امر ہے کہ خود اس کا یا اس کے مادہ کا ادراک اور علم حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی کے ذریعے کیا جا سکے، کسی کے ذریعے حواس خمسہ ظاہرہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ 5 ہے۔ قوت باصرہ جو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، قوت سامعہ جو سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، قوت شامہ جو سونگھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، قوت ذائقہ جو چکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور قوت لامسہ جو اب دیکھیں ایک دفعہ حصی کی تعریف دیکھیں۔ حصی وہ امر ہے کہ خود اس کا یا اس کے مادہ کا ادراک اور علم حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی کے ذریعے کیا جائے، اس کا اور اس کے مادہ کی جو قید آئی ہے نا، تو اس کے تحت کہتے ہیں امور خیالیہ بھی آگے۔ اس کے تحت کون سے آگے؟ خود ان امور کا ادراک حواس ظاہرہ سے نہیں ہوتا، البتہ ان کے مادہ کا ہوتا ہے۔ علم بیان کی اصطلاح میں خیالی سے مراد وہ مرکب ہوتا ہے جس کے اجزاء خارج میں موجود ہوں، یعنی حقیقی ہوں، مگر اس کا جو مرکب ہے نا، وہ پوری ایک جو صورت بنتی ہے، اس کا کوئی وجود حقیقی نہ ہو، اس کا کوئی وجود حقیقی نہ ہو۔ اور اس کو خیالی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اجزاء کی صورت خیال میں رہتی ہے، یا یہ کہ قوت خیالیہ اسے ترکیب دیتی ہے۔ جیسے وَكَأَنَّ مُحَمَّرَ الشَّقِيقِ إِذَا تَصَاعَدَ أَوْ تَصَوَّبَ أَعْلَامُ يَاقُوتٍ نُشِرْنَ عَلَى رِوَاحٍ مِّن زَبَرْجَدٍ۔ کہتے ہیں وہ گویا سرخ سرخ گلے لالا جبکہ نیچے کو جھکتے یا اوپر کو اٹھتے ہیں، یا تو وہ یاقوت کے جھنڈے ہیں جو کہ زبرجد کے نیزوں پر پھیلائے ہوئے ہیں، زبرجد کے نیزوں پر ہے۔ اب اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سرخ سرخ گلے لالا، نیچے ہونا، اوپر اٹھنا، یاقوت کے جھنڈے، زبرجد اور نیزے، یہ سارا کچھ حقیقت میں ہے، الگ الگ ان کا وجود ہے، لیکن جو صورت یہاں پہ بیان کی گئی ہے سیم اس جیسا وجود یہ تو خیال نے ہی ترکیب دی ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ عقلی وہ امر کہ اس کا یا اس کے مادہ کا ادراک، پچھلے حصے میں تھا ایسے امر کہ اس کا اور اس کے مادہ کا ادراک، اور یہاں پہ اس کا یا اس کے مادہ کا ادراک عقل کے ذریعے سے کیا جا سکے، حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی کے ذریعے نہ کیا جا سکے۔ چونکہ عقلی کا ادراک حواس ظاہرہ سے نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے تحت محسوسات اور خیالیات کے علاوہ تمام عقلیات، وہمیات، وجدانیات داخل ہیں۔ اس میں وہم وغیرہ آئیں گے سارے، خیال نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، وہم آئے گا۔ وہمی وہ امر ہے کہ جس کا ادراک یا اس کے مادہ کا ادراک حواس ظاہرہ سے نہ ہو، لیکن اگر ہو سکے جبکہ وہ کسی طرح خارج میں پا لیا جائے تو اس کا ادراک انہی حواس کے ذریعے سے ہو، اس کا ادراک انہی حواس کے کہتے ہیں یقتلنی والمشرفی مزاجعی ومسنونۃ ضرر کانیاب اغوال، کیا وہ مجھے قتل کرے گا حالانکہ مشرفی تلوار میرے ساتھ رہتی ہے، جو صاف ستھرے نیزے اور صاف ستھرے نیزے جو کہ بھوتوں کی دانتوں کی مانند ہے۔ اب بھوتوں کے جو دانت ہیں اس کا کوئی ہے وجود؟ ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، اس لیے ان کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض حقیقی وجود ان کا مان لیا جائے
تو ادراک پھر ظاہر سی بات ہے، پہلی بات ہے حقیقی وجود نہیں ہے، تو حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے اس کا ادراک، لیکن اگر اس کا وجود ہوتا تو انہی کے ذریعے سے اس کا ادراک بھی ہوتا، انہی کے ذریعے سے۔ اچھا، خیالی اور وہمی میں تھوڑا سا فرق، خیال اور وہم میں فرق ہے؟ آپ لوگوں کے نزدیک خیال اور وہم میں فرق ہے؟ خیال کا آنا، وہم کا آنا، فرق ہے؟ بتا سکتے ہو؟ ہاں، خیال ہوتا ہے وہ تو انسان بس نہ سوچ کے آتا ہے، جیسے ویسے ہوتا ہے وہ بار بار رہتا ہے، وہ ایک پورا نا پلان ہوتا ہے۔ ہاں جی، خیال اور وہم میں فرق ہے۔ خیالی کا مادہ خارج میں یعنی حقیقتاً پایا جاتا ہے، انسان خیالی پلاؤ بنانا شروع کرتا ہے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، یہ ہوا وہ ہوا، اور لیکن مجموعی جو اس کی حالت ہوتی ہے نا، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا، جبکہ جو وہم ہوتا ہے نا، اس کا تو مادہ جو ہوتا ہے وہی حقیقتاً موجود نہیں ہوتا، اس کا جو مادہ ہوتا ہے وہی حقیقتاً موجود نہیں ہوتا۔ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کیے جا رہے ہیں، وہم آ رہا ہے میرے بارے میں کر رہے ہیں، ہے کوئی وجود اس کا؟ بس ایک وہم ہے نا۔ تو خیال میں یہ ہوتا ہے انسان خود ایک خیال ترکیب دیتا ہے، اچھا یوں یوں کر کے ہوگا، انسان سوچتا ہے نا بہت زیادہ، تو یہ جو خیال آتا ہے وہ جس سے ابھرتا ہے وہ ابھارنے والی قوت متخیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ فرق واضح ہو گیا؟ آپ بس اس طرح اپنے لفظوں میں بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں جو اوپر لکھا وہی آپ نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں وجدانی بھی ایک چیز ہے، وہ عمل جس کا ادراک باطنی قوتوں کے ذریعے سے کیا جا سکے۔ کہتے ہیں نا فلاں بندے کی تو 6 حصے ہیں، چھٹی حصہ اس کی کہہ رہی ہے کہ ایسے ہوگا، قوت اندر سے نکلتی باطنی قوت ہوتی ہے جو انسان کو متنبع کرتی ہے بھئی ایسا ضرور کچھ ہوگا یا ایسا ہوا ہے۔ ایک خیال ہے، ایک وہم ہے، ایک وجد ہے، ان تینوں میں فرق ہے۔ جو وجدانی کیفیات ہوتی ہیں یہ اکثر یعنی صحیح ہوتی ہیں۔ وہ امر جس کا ادراک باطنی قوتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے ادراک میں نہ تو حواس خمسہ ظاہرہ کا دخل ہوتا ہے اور نہ ہی عقل کا۔ سمجھ آ گئی؟ جیسے بھوک لگ گئی، ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے بھوک لگی ہے، یعنی اندر سے کیفیت اٹھتی ہے بھوک کی، اندر سے کچھ نکلتا ہے، اچھا اب فل۔ اس میں وہم اور خیال کو کوئی ہے کہ وہم ہوتا ہے کہ اچھا مجھے بھوک لگی ہے، خیال ہوتا ہے مجھے بھوک لگی ہے۔ اسی طرح خوشی اور غمی، غصہ اور خوف، یہ سارے امور کس کے حوالے سے ہیں؟ ان کا تعلق وجدان سے ہے، یہ ان کو وجدانی بولتے ہیں۔ قدرت نے انسان کے اندر جو اندرونی حواس رکھے ہیں نا، بس انہی سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ سب سوالوں کے جواب آپ کو اندر سے ہی ملیں گے، اور شعر اس کا ترجمہ اور اس کے جو اعراب ہیں وہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خیالی میں کون سا شعر آیا ہے اور عقلی میں کون سا، وہمی میں کون سا، اور پھر وجدانی کیفیات میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، یعنی وہم، خیال اور وجدان، اس میں فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مشبہ اور مشبہ بھی حسی بھی ہوتے ہیں، عقلی بھی ہوتے ہیں۔ اس کی کل 3 صورتیں بنتی ہیں۔ کل اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ دونوں حسی ہوں، دونوں عقلی ہوں، ایک حسی ہے اور ایک دونوں کا حسی ہونا۔ جیسے دیکھی جانے والی چیزوں میں رخسار اور گلاب، مطلب کسی کے رخسار کو ہاں جی، اسی طرح پہلا مشبہ ہے اور دوسرا مشبہ بھی ہے۔ مسموعات یعنی سنی جانے والی چیزیں، سنی جانے والی، جیسے کسی کی صوت ضعیف، ٹھیک ہے، اس کو ہمس کے ساتھ تشبیہ دینا، مطلب یہ ایک ایسی اتنی باریک سی آواز ہوتی ہے نا، کوئی آہستہ بول رہا ہے نا، اس کو ہمس کے ساتھ اس طرح تشبیہ دے دینا، تو وہ آواز ہوتی ہے نا جو منہ سے نکلتی ہی نہیں ہے، جو منہ سے مشمومات، سونگھی جانے والی چیزیں، جیسے نکہت اور عنبر۔ نکہت کہتے ہیں منہ کی خوشبو کو،
اور عنبر آپ کو پتہ ہے خوشبو ہے خاص. تو اب یہ سونگھی جانے والی چیزیں ہیں. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا احساس، جن کو محسوس حس کے ساتھ کیا جاتا ہے. جس کو محسوس ہے مذوقات، مطلب کھانے پینے کی چیزیں، چکھنے کی چیزیں، جیسے ریق اور خمر یعنی تھوک اور شراب. اول مشبہ دو مشبہ بھی ہے. ملموسات یعنی چھوئی جانے والی چیزیں، جیسے نرم کھال اور ریشم. نرم کھال اور ریشم. اچھا، دوسری اس کی جو قسم ہے وہ ہے دونوں کا عقلی ہونا. دونوں کا، جیسے علم اور زندگی. علم کبھی کسی نے دیکھا؟ اس کو یعنی دکھنے میں تو نہیں آتا ہے، نہ سننے میں آتا ہے، بس عقل اس کو تسلیم کر دیا. عقل اس کا وجود نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھا جائے. ہاں جی. اور اسی طرح زندگی کا کوئی وجود ہے؟ دکھنے میں یہ محسوس ہوتا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ چھوئی جاتی ہے؟ نہیں نا. اسی نسبت سے عالم کو زندہ اور جاہل کو مردہ کہہ دیا کرتے ہیں. دونوں کے درمیان وجہ شبہ کیا ہے؟ احساس. جیسے زندگی کی بنیاد پہ احساس کیا جاتا ہے، اسی طرح عالم اپنے علم کی بنیاد پہ بہت سی چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے. اچھا، ایک حسی ہے ایک عقلی، مطلب مشبہ حسی ہے، مشبہ بھی عقلی، یا مشبہ بھی حسی ہے اور مشبہ. اس صورت میں دو چیزیں نکلتی ہیں. نمبر ایک، مشبہ حسی ہو، مشبہ بھی عقلی ہو. جیسے عطر اور اچھا اخلاق. عطر اور اخلاق یہ پکڑنے والی چیز تو ہے نہیں، دیکھنے والی چیز تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، یہ عقلی ہے. جبکہ عطر اس کو سونگھا جا سکتا ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. پہلا مشبہ ہے اور دوسرا مشبہ بھی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مشبہ عقلی اور مشبہ بھی حسی ہو. جیسے موت اور درندہ. موت اور درندہ پہلا مشبہ اور دوسرا مشبہ بھی ہے. کہتے ہیں یاد رکھو کہ اصل یہ ہے مشبہ بھی حسی ہو. مشبہ بھی اس لیے کہ امور عقلیہ کا تعلق اگرچہ عقل سے ہوتا ہے، مگر ان کا حصول جو ہوتا ہے وہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. اس لیے اگر محسوس کو معقول کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو یہ قلب ہوگا، یعنی الٹ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے پیچھے تشبیہ مقلوب پڑھا تھا نا، اصل کو فرع اور فرع کو اصل کرنا لازم آئے گا. اگرچہ کبھی کبھی معقول کو محسوس کے درجہ میں مان کر مشبہ بھی بنا دیا کرتے ہیں. جیسے مقلوب میں ہوا تھا کہ اصل تو یہ ہونی چاہیے نا، مشبہ بھی میں وہ چیز زیادہ ہو، لیکن بعض اوقات مشبہ میں زیادہ تسلیم کر لی جاتی ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ایک چیز کو دوسری چیز بناؤ گے، یعنی مشبہ بھی میں اصل یہ ہے کہ یہ حسی ہی ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو عقلی بناؤ اور مشبہ کو حصے بناؤ تو اس میں قلب لازم آئے گا، مطلب الٹ پلٹ ہونا لازم آئے گا. اور اس طرح کیا ہوگا؟ اصل کو فرع اور فرع کو کیا بنا دیا گیا؟ اصل. اگرچہ کبھی کبھی معقول کو محسوس کے درجہ میں مان کر مشبہ بھی بنا دیا کرتے ہیں. سوالوں کے جواب سب کے آپ کو جواب اس کے اندر سے ہی ملیں گے. کیا بات ہے؟ جاؤ خود چلے جاؤ، خود چلے جاؤ، آپ کے ساتھ جاؤ، وہ آپ کے ساتھ جاؤ، اس کے ساتھ جاؤ. آسان ہے مشکل ہے؟ سمجھنے والا آگے کرنا ہے. اچھا دیکھیں، نہیں میں نہیں لیتی، آپ لے لو. وجہ شبہ. وجہ شبہ میں کئی، آپ نے نہیں کھانا تو وہ کاٹ کیوں رہی ہے آپ کی؟ وجہ شبہ میں کئی طرح کی تقسیمات ہوتی ہیں. اچھا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. مشبہ بھی دونوں کے اندر بات سنیں. کشف رہنے تو یہ ایسے ہی ادھر کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، اس کو اوپر لے کے جاؤ، اوپر جا کے نا اس کے پیچھے دوڑو، یہ ذرا فریش ہو. چلو جاؤ، مجھے پڑھانے دو. اب کا میں انتظار کروں، چھت پہ جا کے کھیلو. جاؤ آپ چھپو، اپنے آپ کو پکڑے گی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی ماں کے ساتھ چلے. حلیمہ اس کو لے لو، اس ساتھی کے ساتھ چلے جاؤ. میں لے کے جاؤں، آپ آپ نے تو پڑھنا تھا.
مشبہ مشبہ بھی دونوں کے اندر حقیقتاً پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے اس کی کئی تقسیمات ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کی حقیقت کے اندر داخل ہو یا نہ داخل ہو، توحد اور تعدد کے اعتبار سے، یعنی ایک ہے وجہ شبہ یا زیادہ ہے، ایک ہے یا پھر زیادہ ہے۔ تقسیم اول، مشبہ مشبہ بھی دونوں کے اندر حقیقتاً پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے وجہ شبہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تحقیقی اور تخیلی۔ تحقیقی مطلب حقیقتاً پائی جائے، تحقیقی مطلب وہ وجہ شبہ جو کہ مشبہ اور مشبہ بھی کے اندر حقیقتاً موجود ہو، جیسے بہادر آدمی کو کہنا انتا کل اسدی، جیسے شیر بہادر ہوتا ہے نا، مطلب بہادری دونوں کے اندر حقیقتاً ہے، بہادری دونوں کے اندر ہے حقیقتاً ہے۔ تو بہادر آدمی کو انتا کل اسد کہنے میں وجہ شبہ بہادری دونوں کے اندر تحقیقی ہے۔ چپ کر دیا گا۔ وجہ شبہ تخیلی، وہ وجہ شبہ جس کا وجود دونوں میں سے کسی ایک میں محض خیالی ہو، دونوں میں سے کسی ایک میں محض ہے، جیسے انتا کالشمس فی الضیاء، تو سورج کی طرح ہے روشنی میں۔ دیکھیں روشنی جو ہے شمس کے اندر تو تحقیقی ہے، ٹھیک ہے، مگر مشبہ یعنی انتا کے اندر تخیلی ہے۔ انتا کے اندر کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس بندے کے اندر سے روشنی کم پھوٹتی ہے۔ رب لیل کأنہ الصبح فی الحسن وإن کان اسود الطیلسان، کتنی ہی راتیں ایسی ہیں جیسے وہ صبح ہوتی ہیں حسن میں، اگرچہ وہ سیاہ چادریں اوڑے ہوئے ہو، اگرچہ وہ سیاہ چادریں، مطلب کتنی ہی راتیں ایسی ہیں جو بڑی حسین محسوس ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی انسان کے اندر ہے، جو انسان کی حال ہے، سبھی اکٹھے ہوئے ہیں، انسان بڑا خوش ہے، اس کو وہ رات میں دیکھنے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صبح ہی ہے۔ اور اب اس میں دیکھیں لیل مشبہ اور صبح مشبہ بھی ہے، اور حسن جو ہے یہ وجہ شبہ ہے جو کہ دونوں کے اندر کیا ہے؟ تخیلی، دونوں کے اندر کیا ہے؟ تخیلی۔ تقسیم دوم، مشبہ اور مشبہ بھی کے اندر حقیقت کے اندر داخل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے وجہ شبہ کی دو قسمیں ہیں، داخل اور خارج۔ داخل ہو خواہ جنسیت کے اعتبار سے یا نوعیت اور فصل کے اعتبار سے، جیسے ایک کپڑے کو دوسرے سے تشبیہ دینا، جنس میں یعنی دونوں کے کپڑے ہونے میں، نوع میں مطلب دونوں بنارسی ہیں یا کون سے ہیں یعنی کلر وغیرہ میں، فصل میں یعنی دونوں کے اونی یا سوتی ہونے میں، خارج یعنی وجہ شبہ دونوں کی حقیقت سے خارج ہو، مگر اس صورت میں صفت ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وجہ شبہ میں ہی مشبہ اور مشبہ بھی کی شرکت ہوتی ہے، اور یہ شرکت حقیقت سے خارج ہونے کی صورت میں صفت ہی ہو سکتی ہے۔ البتہ اس صفت کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی ہے اور ایک اضافی۔ ایک حقیقی ہے اور ایک اضافی۔ وصف حقیقی وہ وصف جو خود موصوف کی ذات میں پایا جائے۔ وصف حقیقی کون سا وصف ہے؟ جو خود موصوف کی ذات میں پایا جائے اور اس کا ثبوت کسی غیر پر قیاس اور غیر کو سمجھنے کی بنیاد پر نہ ہو۔ اور وصف اضافی کیا ہے؟ وہ وصف جو کہ مشبہ اور مشبہ بھی کی ذات کے اندر نہ پایا جائے بلکہ دو چیزوں سے متعلق ہو، مطلب ہم ان دو چیزوں کو سمجھیں گے تو اس کی سمجھ آئے گی، اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ جیسے ابوت، اخوت، باپ ہونا، بھائی ہونا، یہ اوصاف، ان کا سمجھنا دو چیزوں کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ مطلب جب آپ ابوت کو سمجھنا چاہ رہے ہو نا، آپ کو پتہ چلے گا ضرور اس کا بیٹا ہے، اولاد ہے، تو یہ باپ بنا ہے نا۔ اسی طرح جب اخوت کو سمجھنا چاہ رہے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس کے بہن بھائی ہیں تو اخوت والا رشتہ ہوا نا۔ اتنا کافی ہے ہاں؟ وصف حقیقی کی اقسام، وصف حقیقی کی دو اقسام ہیں، حسی اور عقلی۔ حسی مطلب ایسا وصف حقیقی جس کو حس محسوس کر سکے، یعنی جس کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی کے ساتھ، یہ تو پڑھا نہیں ہے، یعنی رنگ اور شکل و صورت، جسم کی وہ کیفیات جن کا ادراک قوت ذائقہ کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے اشیاء کے مزے، کھٹا ہونا، میٹھا ہونا، نمکین ہونا۔ جسم کی وہ کیفیات جن کا ادراک قوت شامہ کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی اشیاء کی بو،
جسم کی وہ کیفیت جن کا ادراک قوت لامسہ کے ساتھ ہوتا ہے، مثلاً گرم ہونا. کہاں جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اس میں یہ سارے آگے حواس خمسہ. اور وصف حقیقی عقلی وہ وصف ہے جس کا ادراک عقل کے ذریعے کیا جائے، جیسے وہ تمام کیفیات نفسانیہ جن کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے، اور یہ چیز نباتات جمادات کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. گرا رہا ہے پانی اوئے. جیسے علم، جہالت، غضب، بردباری، سخاوت، بخل، بزدلی، شجاعت. وجہ شبہ اگر حصی ہو، خواہ ایک ہو یا متعدد، مگر سب حصی ہوں تو مشبہ مشبہ بھی دونوں کا حصی ہونا. اور اگر وجہ شبہ عقلی ہو تو دونوں حصی بھی ہو سکتے ہیں اور عقلی بھی. اور یہ بھی صحیح ہے کہ ایک حصی ہو اور ایک عقلی ہو، ایک حصی ہو اور ایک. گرایا مانی جھوٹ نہیں بولنا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کاٹ دیتے ہیں. گرایا کلاس الٹا پڑا ہوا خمسہ لگ رہا ہے. اچھا، تقسیم صوم. وجہ شبہ کبھی امر واحد ہوتا ہے اور کبھی متعدد. وجہ شبہ واحد کی دو صورتیں ہیں، کبھی حقیقتاً ایک ہوتا ہے اور کبھی واحد کے درجہ میں ہوتا ہے. اگرچہ حقیقتاً متعدد امور سے مرکب ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں اسے مرکب بھی کہہ دیا جاتا ہے. اس لیے اسے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ مرکب بھی کہہ دیا جاتا ہے. کیا بات سنیں، یہ پکڑ لیے بھی گرانے لگا ہے. وجہ شبہ بدرجہ واحد کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، مرکب اعتباری، مرکب حقیقی. کچھ وہ بھائی نے اس کو دے کے آؤ. مرکب حقیقی، مرکب اعتباری. مرکب اعتباری وہ وجہ شبہ واحد جس میں وجہ شبہ ایسی حالت میں ہو جسے عقل نے متعدد امور سے حاصل کیا ہو. اس کی مثال تشبیہ تمثیل میں ہے. مرکب حقیقی وہ وجہ شبہ واحد جس میں وجہ شبہ حقیقتاً چند امور کا مجموعہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے کہ یہ دو امور حیوان اور ناطق کا مجموعہ ہے. وجہ شبہ واحد کی ہر صورت حصی بھی ہو سکتی ہے اور عقلی بھی. وجہ شبہ متعدد وہ چند امور کے جن میں سے ہر ایک میں مشبہ بھی کی شرکت کا قصد کیا جائے، اور ہر ایک کو وجہ شبہ بنانے کا قصد کیا جائے، اور ہر ایک کو وجہ شبہ بنانے کا. تنبیہ: وجہ شبہ بمنزلہ واحد مرکب اور وجہ شبہ متعدد کے درمیان فرق یہ ہے کہ اول میں جتنے امور پیش نظر ہوتے ہیں نا ان کی مجموعی حالت ہوتی ہے، جبکہ دوم میں جتنے امور ہوتے ہیں نا وہ مستقل الگ الگ ان کی شرکت مقصود ہوتی ہے. وجہ شبہ بمنزلہ واحد کی مثال تشبیہ تمثیل کے تحت آئے گی. دوم یعنی متعدد کی مثال جیسے انت کالبحر فی السماحۃ والجود. اس میں دیکھیں دو وجہ شبہ آگے نا واضح لفظوں میں ہے. اس میں سماحت اور جود دونوں میں ہر ایک کو وجہ شبہ بنایا گیا، مجموعے کو نہیں. تنبیہ: وجہ شبہ متعدد بھی حصی عقلی دونوں ہو سکتے ہیں، خواہ سب کے سب حصی ہوں یا سب کے سب عقلی ہوں، یا بعض حصی ہوں یا بعض عقلی ہوں. سب سوالوں کے جواب آپ کو اندر سے ہی ملیں گے. یہ وجہ شبہ کی مختلف اقسام کی نشاندہی کریں. انت کالسحابی فی العطا، عطا کرنے میں آپ بادل کی طرح ہو. یہ وجہ شبہ واحد ہے، واحد ہے نا. کلام فلان کالعسل فی الحلاوہ، یہ بھی واحد ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ حصی ہے یا عقلی ہے. ٹھیک ہے، آسان سا ہے آج کا سبق، آپ اس کو حل کیجئے گا. عمر جو ہے یہ پرندے مہمان کی مثل ہے جس کے لیے ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جس کے لیے ٹھہراؤ یہ متعدد اور جو مجموعی حالت ہوتی ہے نا اس کی مثال ہے. الناس کاسنان المشط فی الاستواء، لوگ جو ہے نا یہ کنگھی کے دندانوں کی طرح ہیں. اللہ اکبر، برابری میں. ٹھیک ہے، جیسے کنگھی کے دندان ایسے برابر ہوتے ہیں، لوگ بھی اسی طرح ہیں. زید کالاسد،
یہ بھی کہ مجموعی حالت ہے، یہ واحد کی مثال ہے. اور استوا برابری میں زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے. اچھا جو اخلاق ہوتا ہے نا وہ عطر کی طرح ہوتا ہے. عطر دکھتا ہے نا تو یہ حصے کے عقلی کی ہے. دکھتا نہیں ہے عطر؟ ہاں ٹھیک ہے. الرجل السخا کالبحر، سخی آدمی جو ہے وہ سمندر کی طرح ہے. سخی آدمی یہ سمندر دکھتا نہیں. یہ وجہ شبہ تحقیقی یا تخیلی، یہ آپ نے اس میں بتانا ہے. یہ تحقیقی ہے یا تخیلی؟ ہاں ٹھیک ہے. اسنانہ قدری ابل برد، اس کے دانت موتی کی طرح ہیں یا اوئلے کی طرح ہے. دیکھیں اس میں جو آپ نے وجہ شبہ کی قسم بتانی ہے نا، یہ جو آپ نے سارا پڑھا ہے نا، جیسے وجہ شبہ تحقیقی، وجہ شبہ تخیلی، ٹھیک ہے، وصف حقیقی، حصی عقلی، وجہ شبہ واحد ہے یا متعدد ہے، مجموعی حالت ہے، یہ کیا ہے، یہ سارا کچھ آپ اس میں بتائیں گے. یہ کل حل کر کے لائیں، ٹھیک ہے. نہیں، یہ اس میں آئے گا تحقیقی ہے یا تخیلی. تحقیقی کی مثال ہے. اس کے دانت موتی کی طرح ہیں یا اوئلے کی طرح. موتی کی طرح ہے یا مجاز لغوی. مجاز کی دو قسمیں ہیں، مجاز لغوی اور مجاز عقلی. مجاز لغوی وہ مجاز ہے جس میں کسی لفظ سے اس کے معنی موضوع لہو کی بجائے غیر موضوع لہو معنی مراد لیے جائے. مجاز لغوی اس مجاز کو کہتے ہیں کہ جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا گیا تھا وہ معنی مراد نہ لیا جائے بلکہ کوئی اور مراد لیا جائے، اس بنیاد پر کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی تو تعلق ہے. اس بنیاد پر کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی تو، دیکھیں آسان سی اس کی مثال ہے. لوگ کیا کہتے ہیں شوہر کو؟ مجازی خدا کہتے ہیں نا. تو اس میں نسبت کیا ہے؟ مطلب خدا تو خدا ہی ہے نا، لیکن اس کو بھی مجازی خدا کس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو. مطلب اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کی بات ماننی ہے عورت پر لازم ہے تو وہ کون ہے؟ تو آسان سی مثال ہے نا، آپ کو سمجھ میں آیا؟ یعنی مجاز لغوی وہ مجاز ہوتا ہے کہ جس معنی کے لیے کوئی لفظ بنایا جاتا ہے اس معنی کے لیے نہیں بولا جاتا، کسی اور کے لیے بولا جائے، اس بنیاد پر کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی تو تعلق ہے، ان دونوں کے بیچ میں کوئی تو مناسبت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ وضاحت آپ اس کی وضاحت اپنے لفظوں میں بھی کر سکتی ہیں، ضروری نہیں جو اوپر لکھے وہی آپ کریں. اقسام مجاز لغوی کی دو قسمیں ہیں، استعارہ اور مجاز مرسل. استعارہ اور نمبر دیکھیں، معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان میں اگر تعلق تشبیہ یا مشابہت کا ہو تو مجاز لغوی کو استعارہ کہتے ہیں، اور اگر تعلق اس کا نہیں بلکہ کوئی اور تعلق ہے پھر مجاز مرسل کہتے ہیں. پھر مجاز استعارہ وہ مجاز لغوی ہے جس میں موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان میں مشابہت کا تعلق پایا جائے. استعارہ کی حقیقت، استعارہ کہتے ہیں ادھار لینا، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو کسی اور معنی کے لیے ادھار لے لیا جاتا ہے. استعارہ کی بنیاد چونکہ مشابہت پر ہے اس لیے استعارہ دراصل تشبیہ کی ہی ایک صورت ہے.
البتہ تشبیہ کی معروف صورتوں میں، اور اس میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ کی صورتوں میں کم از کم مشبہ اور مشبہ بھی کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے، اور استعارہ میں ادات شبہ وجہ شبہ کے حذف کے ساتھ ساتھ مشبہ اور مشبہ بھی میں سے بھی کوئی ایک ضرور حذف ہوتا ہے۔ ارکان استعارہ، جس طرح تشبیہ کے 4 ارکان تھے، اس طرح اس کے بھی کتنے ارکان ہیں؟ 4۔ مستعار منہ، مستعار لہو، مستعار اور وجہ جامع۔ مستعار منہ جیسے مشبہ بھی تھا، مستعار لہو جیسے مشبہ ہے، مستعار وہ لفظ جس کے معنی مجازی مراد لیے جائیں، وجہ جامع وہ وصف جیسے وجہ شبہ تھا نا، اسی طرح اس کا جو ہوگا اس کو کیا بولیں گے؟ وجہ جامع۔ ان ارکان کے حصی اور عقلی ہونے کی بابت وہی تفصیلات ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس کی مثال کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتاب اس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اس آیت میں ظلمات، اندھیروں تاریکیوں سے مراد کیا؟ ظاہراً تاریکیاں ہیں، اس سے مراد ضلالت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور نور کی طرف نکالے، اس سے مراد ہدایت ہے، مطلب ہدایت بھی یہاں سے حذف ہے اور ضلالت۔ مشبہ بھی کو حذف کر دیا گیا، مشبہ بھی کو یعنی کس کو حذف کر دیا گیا؟ مستعار منہ کو، مستعار منہ کو۔ لیکن عبارت میں ادات شبہ اور وجہ شبہ دونوں کو حذف کر دیا گیا۔ اچھا اس میں ادات شبہ اور وجہ شبہ ہے نہیں نا، نہ وجہ جامع ہے، اور وجہ جامع بھی نہیں ہے، اور مستعار بھی نہیں ہے، اور دونوں مشبہ یعنی ہدایت و ضلالت کو بھی حذف کر دیا گیا، صرف مشبہ بھی، اچھا مشبہ کو حذف کیا گیا تھا، مشبہ بھی کا تذکرہ ہے، مشبہ بھی کا تذکرہ ہے، مشبہ بھی کا آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ تنبیہ، مجاز کی تعریف میں قرینہ کی قید ہے، اس کے متعلق بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ قرینہ وہ امر ہوتا ہے جو معنی موضوع لہو کی بجائے غیر موضوع لہو کے مراد لینے پر دلالت کرتا ہے۔ اب قرینہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ قرینہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ با اعتبار حقیقت یعنی توحد و ترکب کے اعتبار سے، اور حقیقت کے اعتبار سے، توحد و ترکب کے اعتبار سے، اور یہاں تک آپ نے سبق یاد کرنا اور اچھے سے یاد کر کے آئیے گا۔ دیکھیے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ قرینہ میں 2 تقسیمات جاری ہوتی ہیں، نمبر 1 حقیقت کے اعتبار سے، نمبر 2 توحد و ترکب کے اعتبار سے۔ ابھی وہ آپ کو بتانے لگے ہیں حقیقت کے اعتبار سے۔ حقیقت کے اعتبار سے قرینہ کی 2 اقسام ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے قرینہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 قرینہ لفظیہ، نمبر 2 قرینہ حالیہ۔ قرینہ لفظیہ وہ لفظ جو معنی موضوع لہو کے بجائے غیر موضوع لہو کے مراد لینے پر دلالت کرے، یعنی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خود بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہم نے اس کا اصل والا ترجمہ کیا نا تو ترجمہ سیٹ نہیں بیٹھے گا۔ تو قرینہ لفظیہ وہ لفظ ہے جو معنی موضوع لہو کی بجائے غیر موضوع لہو کے مراد لینے پر دلالت کرے۔ جیسے شاعر کہتا ہے فَإِنْ أَمْرَضْ فَمَا مَرِضَ اسْتَبَارِ، کہتے ہیں اگر میں بیمار پڑ جاؤں، اگر میں بیمار پڑ جاؤں، فَإِنْ أَمْرَضْ، بس اگر میں بیمار پڑ جاؤں، میں بیمار ہوا تو فما مَرِضَ اسْتِبَارِ، تو میرا صبر تو بیمار نہیں ہوتا، میرا صبر تو بیمار نہیں ہوتا۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ بس اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میرا صبر بیمار نہیں ہوتا۔ تو اب اس میں کبھی صبر بھی بیمار پڑا ہے؟ مطلب صبر بیمار تو نہیں پڑتا، بس یہ ہے کہ اس میں مستعار لفظ مریضہ ہے اور مستعار منہ بھی مریضہ، یہ مرض جسمانی ہے جس کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں بیمار پڑ گیا تو کیا ہوا، میرا جو صبر ہے وہ تو کمزور نہیں پڑا۔ اور مستعار لہو کی صبر کی قلت ہے اور قرینہ لفظی ہے۔
اس لیے کہ مرض کی نسبت استبار کی طرف صحیح نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرض وہ بیمار ہوتا ہے صبر، لہٰذا یہ نسبت بتاتی ہے کہ یہاں مرض کے معنی مجازی معنی ہے، مطلب جیسے کوئی بیماری آتی ہے انسان کو کمزور کرتی ہے نا، تو اگر میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو میرا جو صبر ہے وہ تو کمزور نہیں پڑے گا، وہ تو کمزور ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ آگے قرینہ حالیہ، وہ حال جو معنی موضوع لہو کے بجائے غیر موضوع لہو کے مراد لینے پر دلالت کرے۔ لفظیہ میں ایک لفظ ہی بتاتا ہے کہ اس کا معنی یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پہ ہم یہ ترجمہ کریں گے، اور حالیہ میں وہ حال ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ معنی موضوع لہو کے بجائے غیر موضوع لہو کے مراد لینے چاہیے۔ جیسے کسی نے کہا حزبر مشا یبتغی حزبرا، حزبر شیر کو بولتے ہیں، کہتے ہیں شیر چلدا تلاش کرنے کے لیے شیر کو، یا تلاش کرتے ہوئے شیر کو، یعنی ایک شیر جو دوسرے شیر کو تلاش کر رہا تھا۔ مطلب کیا کہ ایک شیر یعنی ایک بہادر آدمی دوسرے بہادر کو تلاش کر رہا ہے، دوسرے بہادر کو تلاش کر رہا ہے، تلاش کرتا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ تو اس جملے کا اصل جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہادر شخص اپنے ہی جیسے بہادر شخص کو تلاش کر رہا ہے مقابلے کے لیے یا ملاقات کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ چھوٹے سے جملے میں دو لوگوں کے کرداروں کی بہادری کو واضح کر دیا گیا۔ تو اس میں دیکھیں پہلا جو حزبر ہے وہ معنی مجازی مراد ہے، اور ثانی سے حقیقی، دونوں کے درمیان بہادری میں مشابہت ہے، اور قرینہ حالی ہے، اس لیے کہ یہ کلام ایک انسان کی تعریف کے سلسلے میں ہے، اور مدح کا حال حقیقی معنی کے مراد لینے سے معنی ہوتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، آپ کو سمجھ آئی قرینہ لفظی اور قرینہ حالیہ کی؟ قرینہ لفظیہ میں کوئی لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ یہاں پہ جس معنی کے لیے یہ لفظ بنا وہ معنی اس کے مراد نہیں لیے جائیں گے بلکہ کوئی اور لیے جائیں گے، اور حالیہ میں حال ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں پہ اس کے اصلی معنی مراد نہیں لیے جائیں گے بلکہ کوئی دوسرے معنی مراد لیے جائیں گے۔ تقسیم با اعتبار توحد و ترکب، حقیقت ایک اعتبار سے قرینہ کی دو قسمیں تھیں، قرینہ لفظیہ، قرینہ حالیہ۔ اب توحد و ترکب کے اعتبار سے، اس اعتبار سے قرینہ کی تین صورتیں نکلتی ہیں۔ نمبر ایک قرینہ امر واحد ہو، نمبر ایک قرینہ امر، نمبر دو دو یا دو سے زائد امور مگر الگ الگ، نمبر تین دو یا دو سے زائد امور مگر مجموعی طور پر، مگر اچھا پہلے کی مثال کہ ایک ہی قرینہ امر واحد ہے، جیسے وہ کہتے ہیں رأیت اسدًا یرمی، میں نے شیر کو دیکھا وہ تیر پھینک رہا تھا، شیر بھی کبھی تیر پھینکتا ہے، تو مطلب میں نے ایک بہادر بندے کو دیکھا وہ تیر پھینک رہا تھا، تیر چلا رہا تھا۔ اس میں یرمی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اسد سے مجازی معنی مراد ہے۔ اسد کے کون سے معنی مراد ہے؟ مجازی۔ دوم کی مثال کہ دو یا دو سے زائد ہوں لیکن الگ الگ ہوں، تو اس کی مثال شاعر کہتے ہیں فَإِن تَعَافُوا الْعَدْلَ وَالْإِيمَانَ فَإِنَّ فِي أَيْمَانِنَا نِيرَانًا، پہلے والا ایمان آئے گا، دوسرے والا ایمان آئے گا، پہلے والے سے مراد ایمان ہے، دوسرے والے سے مراد دائیں ہاتھ ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِن تَعَافُوا الْعَدْلَ، بس اگر تم ناپسند کرو یا اگر تم چھوڑ دو یا اگر تم انکار کرو عدل کا اور ایمان کا، یعنی اگر تم عدل اور ایمان کو نہیں مانتے، اگر تم عدل اور ایمان کو چھوڑ دیتے ہو، اگر تم انکار کرتے ہو عدل کا ایمان کا، تم ان دو چیزوں کو لاگو نہیں کرتے، تو یاد رکھو فَإِنَّ فِي أَيْمَانِنَا نِيرَانًا، تو ہمارے دائیں ہاتھوں میں آگ ہے، ہمارے دائیں ہاتھوں میں آگ ہے۔ فخر کر رہے، فخر کے اظہار ہے، یا یوں سمجھ لے دھمکی دے رہے دشمن کو، کہتے ہیں اگر تم نہیں نہ مانتے، اگر تم امن اور انصاف نہیں پسند کرتے، تو یاد رکھو ہمارے ایمان کو تم نے چیلنج کیا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں،
بلکہ ہمارے ہاتھوں میں آگ ہے. یہاں آگ سے کیا مراد ہے؟ ہتھیار، تلواریں، نیزے، جنگ کی تباہ کن طاقت. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تم انکار کر دیتے ہو عدل کا، ایمان کا، یا نفرت کرتے ہو عدل اور ایمان سے، یا تم چھوڑ دیتے ہو عدل اور ایمان کو، تو یاد رکھو ہمارے دائیں ہاتھوں میں آگ ہے. یہاں آگ جو ہے حقیقتاً آگ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے مجازی معنی مراد ہے، یعنی ہتھیار، تلواریں وغیرہ یہ سارا کچھ. تیسرے کی مثال کہ جس میں جو قرینہ ہے وہ زائد ہو لیکن مجموعی حالت ہو، لیکن ان کی مجموعی حالت ہو، زائد ہو لیکن اس کی مجموعی حالت ہو. تو اس کی مثال ہے وسائقۃ من نسلہ تنکفی بہا علی رؤوس الاقران خمس صحائب. اچھا یہاں واؤ جو ہے نا ربا کے معنی میں، آپ کو پتہ ہے واؤ جب ربا کے معنی میں ہو تو جیسے ربا اپنے آنے والے اسم کو جر دیتا ہے، ایسے ہی جر دی جائے گی. ویسے تو سائقۃ ان کو مرفوع ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ جر کیوں آئی؟ کیونکہ یہ واؤ ربا کے معنی میں ہے کہ کتنی ہی بجلیاں من نسلہ اس کی تلوار کے پھل سے، کتنی ہی بجلیاں اس کے تلوار کے پھل سے نکلتی ہیں. اور علی رؤوس الاقران خمس صحائب، اور پھر کیا کرتی ہیں؟ وہ برساتی ہیں، تنکفی بہا کہ وہ بجلیاں پھر وہ برساتی ہیں اس کے ذریعے سے علی رؤوس الاقران. اچھا ہمسروں کے سر پر، ہمسروں کے خمس صحائب 5 بادل، کتنی ہی بجلیاں اس کی تلوار کے پھل سے نکلتی ہیں جو کہ پلٹ دیتی ہیں ہمسروں کے سر پر 5 بادل، جو کہ پلٹ دیتی ہیں ہمسروں کے سر پہ 5 بادل. تو اس میں دیکھیں صحائب، یہ اس کے اصل معنی تو بادل ہیں، لیکن یہاں پہ معنی مجازی مراد ہے. یہاں پہ بادل اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ خمس صحائب 5 انگلیاں. خمس صحائب سے کیا مراد لیں گے؟ 5 انگلیاں. گویا کہ شاعر ایک منظر کشی کر رہا ہے کہ جب وہ بہادر شخص اپنی تلوار دشمن پر برساتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ تو اس کا ہاتھ، یعنی جو 5 انگلیوں پر مشتمل ہے، جس کو اس نے خمس صحائب بولا، تو اس کا ہاتھ دشمن کے سر پر پڑتا ہے اور اس وار سے خون کی بارش ہوتی ہے. جس طرح بادل بارش برساتے ہیں نا، اسی طرح اس کا ہاتھ دشمن پر موت اور خون کو برساتا ہے. بات کی سمجھ آئی؟ جیسے بادل آتے ہیں اور اس میں دیکھیں اس میں مختلف چیزیں ہیں، جیسے صحائب کا لفظ آنا، پھر صائقہ کا لفظ آنا. ٹھیک ہے، تو اب جب بادل آتے ہیں، بادل گرجتے ہیں، بجلی نکلتی ہے، پھر اس کی بدولت بارش برستی ہے، تو یہ سارا ایک مجموعی کیفیت ہے. یہ تمام امور مل کر قرینہ بن رہے ہیں جو اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں سے حقیقی منظر کو نہیں بتایا جا رہا کہ بس بادل آتے ہیں تو ایسے بجلی گرجتی ہے، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے، یہ مجموعی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ جو شاعر ہے وہ اپنے ممدوح کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے بادل آتے پھر بجلی بھی نکلتی ہے. مطلب جب بادل آتے ہیں تو بجلی، اس کا ہاتھ جو ہے جیسے خمس صحائب 5 بادل مطلب 5 انگلیاں، جب اس کی 5 انگلیاں نکلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آتی ہے اور اس تلوار کے پھل سے صائقہ بجلیاں نکلتی ہیں، اور جب وہ بجلیاں نکلتی ہیں پھر ہمسروں کے سروں کو پلٹ دیتی ہیں، ہمسروں کے سروں کو پلٹ دیتی ہیں. پھر ایسے بادل برستے ہیں اور بارش نکلتی ہے، بالکل اسی طرح
جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے، اپنی 5 انگلیوں کے ذریعے سے تلوار پکڑتا ہے، تو اس تلوار سے بجلی نکلتی ہے. وہ تلوار یوں دشمنوں کے سروں پہ جا کے لگتی ہے کہ جیسے بارش برسنی شروع ہو جائے، ایسے ہی ان کے خون برستے ہیں. بات کی سمجھ آئی؟ یعنی آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں تھا حقیقت کے اعتبار سے قرینہ کی اقسام لفظی اور حالیہ. لفظیہ میں لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ یہاں معنی موضوع لہو کی بجائے غیر موضوع لہو معنی مراد لیے جائیں گے. حالیہ میں حال ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں معنی موضوع لہو سے کی بجائے غیر موضوع لہو مراد لیے جائیں گے. اور با اعتبار توہد ترکب میں 3 چیزیں تھیں. قرینہ امر واحد ہو، قرینہ 2 یا 2 سے زیادہ امور ہے لیکن الگ الگ ہے. نمبر 3، قرینہ 2 یا 2 سے زیادہ امور ہے لیکن مستقل ان کی ایک مجموعی حالت ہے. پہلے کی جو مثال تھی فَإِنْ أَمْرَضْ فَمَا مَرِضَ اِسْتَبَارِ، آگے قرینہ حالیہ کی مثال تھی حَذَبْرٌ مَشَى يَبْتَغِي حَذَبْرًا، اور اس میں واحد کی مثال رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي، اور اس کی دوسرے کی مثال فَإِنْ تَعَافُوا الْعَدْلَ وَالْإِيمَانَ فَإِنَّ فِي أَيْمَانِنَا نِيرَانًا، اور جو تیسرا تھا یعنی مجموعی حالت تو وَسَاعِقَةٍ مِّن نَسْلِهِ تَنْكَفِي بِهَا عَلَى رُؤُوسِ الْأَقْرَانِ خَمْسُ صَحَائِف. ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے پڑھ لی ہے تو اس کے مطابق یہ حل کرنے کی کوشش کیجیے گا. نیچے والی تمرین دیکھیں. سب سے پہلے تو یہ اس کی تمرین پچھلے سبق کی، سوالوں کے جواب آپ کو اندر سے ہی ملیں گے، اور استعارہ کے ارکان اور قرینہ کی نوعیت کی تعیین کیجیے. وَإِنْ أُحْمَمْ فَمَا حُمَّ اعْتِزَامِي، اگر مجھے بخار آتا ہے تو میرا جو ارادہ ہے اسے تو بخار نہیں چڑھایا جاتا. مطلب یہ ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں بیمار پڑ گیا ہوں، اگر مجھے بخار ہو گیا ہے، بخار کی وجہ سے میں کمزور پڑ گیا ہوں، تو میرا عزم، میرا ارادہ جو ہے وہ تو کمزور نہیں پڑا. تو یہ کس کی مثال بنی؟ ہاں جی، قرینہ لفظیہ کی. قرینہ لفظیہ کی. تعرض لی السحاب وقد قفلنا فقلت الیک ان معی السحاب. کہتے ہیں میرے سامنے بادل آیا. کب؟ جب ہم لوٹ رہے تھے، جب ہم لوٹے. فقلت الیک، میں نے کہا دور رہو، میرے ساتھ بھی ایک بادل ہے، میرے ساتھ بھی ایک. اس میں 2 سحاب کے لفظ آئے. ایک سے مراد تو حقیقی بادل ہے جو بارش برساتا ہے، اور ایک سے مراد اس کا اپنا محبوب ہے جو کہ انتہا کا سخی ہے. جیسے بادل بارش برساتا ہے، اسی طرح اس کا جو دوست ہے، اس کا جو محبوب ہے، وہ بھی اپنی سخاوت برساتا ہے، لوگوں کو عطیات دیتا ہے، لوگوں پر عنایات کرتا ہے. باقی سمجھ آئی؟ یہ کس کی مثال ہوئی؟ الگ الگ چیزیں ہوں تو یا 2 ہاں، مجموعی حالت کی مثال ہے. اور ساتھ میں اس میں حال بھی ہے نا، حالیہ کی بھی بن رہی ہے نا. جیسے اس میں تھا کہ ایک شعر دوسرے شعر کو تلاش کر رہا ہے، مطلب دونوں کا ترجمہ شعر ہی تھا، لیکن ایک سے مراد کچھ اور تھا، دوسرے سے مراد کچھ اور تھا. اسی طرح عیب علیک تری بسیف فی الوغا ما یفعل السمسام بالسمسام. یہ کس کی مثال ہے؟ مجموعی حالت کی. ہاں جی، یہ بھی مجموعی حالت کی مثال ہے. کہتے تو دیکھتا ہے تلوار کو، تو دیکھتا ہے عیب علیک.
اصل میں تھا یا عیب علیک ترا سیفی فی الوغا. اصل جو شعر ہے نا وہ اس طرح ہے یا عیبا یا عیبو علیک ترا سیفی فی الوغا ما یفعل السمسام بالسمسام. کہتا ہے یا عیبو اے عیب اے شرمندگی علیکا دور ہو جا ترا سیفی تو دیکھتی ہے میری تلوار کو فی الوغا میدان جنگ میں. کیا کہ ما یفعل السمسام بالسمسام کہ تیز کاٹنے والی تلوار کے ساتھ کیا کرتی ہے. تیز کاٹنے والی تلوار کے ساتھ کیا کرتی ہے. اس شعر میں بھی شاعر جو ہے فخر اور بہادری کا اظہار کر رہا ہے اور اس کی خوبصورتی لفظ جو ہے وہ ہے السمسام یعنی تیز کاٹنے والی تلوار. ٹھیک ہے, دو جگہوں پہ سمسام استعمال ہوا. پہلی جگہ پہ حالت رفع میں ہے, اس سے مراد خود شاعر کی اپنی تلوار ہے, اور دوسری میں بالسمسامی حالت جر میں ہے, مراد اس سے دشمن کی تلوار ہے. تو مطلب کیا ہے کہ شاعر میدان جنگ میں شرمندگی اور عیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے شرم یہاں سے دور ہو جا, یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں بہادری کے جوہر دکھائے جا رہے ہیں. تو میری تلوار کو دیکھ وہ کیا کرتی ہے, تو میری تلوار کو دیکھ کے وہ کیا کرتی ہے. تو اس میں دیکھیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف دشمن کو شکست دیتا ہے, بلکہ بتا یہ رہا کہ اس کی تلوار اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ دشمن کی بہترین تلوار پہ بھی غالب ہے. تو یہ قرینہ حالیہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے, ہاں آگے والی ہے اذا اعتل سیف الدولہ اعتلت الارض. اعتل مطلب بیمار ہونا. جب سلطنت کی تلوار بیمار پڑ جاتی ہے, جب سلطنت کی تلوار دولہ مطلب حکومت کی تلوار جو ہے جب وہ بیمار پڑ جاتی ہے تو زمین بھی کیا ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے. زمین بھی کیا ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے. جب حکومت یا ریاست کی تلوار بیمار پڑ جاتی ہے تو زمین بھی بیمار ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ جب حکمران جو ہیں وہی صحیح نہ رہیں, ٹھیک ہے, تو پھر زمین کے اندر زمین بھی صحیح نہیں رہتی. مطلب اگر حکمران, حکومت, ریاست, سلطنت یہ چیزیں خوبصورت ہیں, محافظ ہیں, رہنما ہیں, صحت والے ہیں, طاقت والے ہیں, تو مطلب سبھی طاقت والے ہیں جو بھی اس زمین کے باشندے ہیں یا وہ زمین ہے. اور اگر محافظ ہی کمزور پڑ جائے تو پوری ریاست کیا ہوتی ہے, کمزور پڑ جاتی ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ ہاں جی, قرینہ لفظیہ کی. قرینہ لفظیہ کی. آگے دیکھیں اقسام استعارہ. استعارہ میں مختلف تقسیمات جاری ہوتی ہیں, یہاں صرف 3 کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے. نمبر 1 مشبہ بھی یا کسی لازم کے ذکر کرنے کے اعتبار سے, لفظ مستعار کے اعتبار سے, استعارہ کے اندر مشبہ اور مشبہ بھی کے مناسب کسی امر کے ذکر اور عدم ذکر کے اعتبار سے. پہلی جو تقسیم ہے یعنی مشبہ یا کسی لازم کے ذکر کے اعتبار سے استعارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2, تصریحیہ اور مکنیہ. تصریحیہ اور مکنیہ. استعارہ تصریحیہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بھی کی تصریح ہو, جس میں مشبہ بھی کی تصریح ہو, وضاحت ہو مشبہ بھی کی. شاعر کہتا ہے امطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردن وعزت علی العناب بالبرد. پھر سے سنیں, امطرت لؤلؤا من نرجس وسقت
وردن وعزت علی العناب بالبرد. کہتے ہیں اس نے یعنی اس کی محبوبہ نے نرگس یعنی جیسی آنکھوں سے موتی جیسے آنسو برسائے. اس نے برسائے موتی یعنی آنسو من نرجس نرگس سے یعنی آنکھوں سے. وسقت اور اس نے سیراب کیا وردن گلاب کو یعنی گالوں کو. وعزت اور کاٹا علی العناب عناب جیسے سرخ ہونٹ ہوتے ہیں نا اس کو کاٹا بالبرد اولوں سے. سمجھ آئی؟ تو اس میں دیکھیں اس نے کیا کیا مشبہ بھی کا ہی تذکرہ کرتا گیا, مشبہ کا تذکرہ ہی نہیں کیا. لؤلؤاً موتی کا تذکرہ کیا, نرگس کا ذکر کیا, گلاب کا ذکر کیا, عناب ٹھیک ہے, اور بالبرد اولوں کا ذکر کیا. کہیں پہ بھی مشبہ کا ذکر نہیں ہے, کہیں پہ بھی مشبہ کا ذکر. صرف مشبہ بھی یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے صرف اسی کا تذکرہ ہے, صرف اسی کا تذکرہ ہے. تو گویا کہ شاعر ایک مکمل منظر کشی کر رہا ہے کہ محبوبہ رو رہی ہے, اس کی نرگس جیسی آنکھوں سے موتی جیسے آنسو بہہ کر اس کے گلاب جیسے گالوں کو بھگو رہے ہیں. پھر وہ شرم گھبراہٹ اور غصے کے عالم میں اپنے عناب جیسے ہونٹوں کو اولوں جیسے سفید دانتوں میں دبا لیتی ہے. تو یہ کس کی مثال ہے قرینہ؟ یہ استعارہ تصریحیہ کی. یہ مثال کس کی ہے؟ استعارہ تصریحیہ کی. بات کی سمجھ آئی ہے؟ اس کے بعد ہے استعارہ مکنیہ. استعارہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بھی کا ذکر نہ ہو, وہ استعارہ جس میں مشبہ بھی کا ذکر نہ ہو بلکہ اس کے کسی لازم کا تذکرہ ہو, بلکہ اس کے کسی تصریحیہ میں خود مشبہ بھی تھا اور مکنیہ میں کیا ہے کسی لازم کا ذکر ہے. جیسے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ جھکا دو ان دونوں کے لیے نرمی کے بازو. اس آیت میں الذُّلِّ نرمی کو طائر پرندے سے تشبیہ دے کر مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے ایک لازم وہ کیا ہے بازو اس کو ذکر کیا گیا. تنبیہ مشبہ بھی کے لوازم میں سے کسی لازم کا مشبہ کے لیے ثابت کرنا استعارہ تخیلیہ کہلاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اس لازم کا مشبہ کے لیے ثبوت محض خیالی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور استعارہ تخیلیہ کے مقابلے میں استعارہ تحقیقیہ کی تعبیر آتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مستعار لہو ایسی چیز ہو جس کا وجود حقیقی ہو, جس کا وجود خواہ حسی ہو یا پھر عقلی. حصی کی مثال جاءنی اسد میں, جبکہ اسد سے رجل شجاع مراد لیا جائے, اور عقلاً جیسے اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم کا مستعار لہو کیا ہے دین حق, دین, اور اس کا وجود حقیقی عقلی ہے, حصی نہیں ہے. بات کی سمجھ آئی؟ سبق کے اچھے سے سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے, اس کو دہرائیں اچھے سے. دیکھیں تقسیم 2 لفظ مستعار کے اعتبار سے. لفظ مستعار یعنی جس لفظ کو استعارہ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے استعارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. اصلیہ اور تبعیہ. اصلیہ استعارہ وہ ہے جس میں لفظ مستعار کوئی اسم جامد ہو. کوئی اسم جامد ہے, خواہ اسم جنس ہو یا مشابہ اسم. اسم جامد کا تو پتہ نا آپ کو. مثال جیسے ظلمات اور نور, جبکہ ان سے گمراہی اور ہدایت مراد لی جائے, یہ اسم جنس کی مثال ہے. اور مشابہ اسم جنس کی مثال جیسے لکل فرعون موسیٰ, ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے. تو یہ مشابہ اسم جنس ہے. یہ مشابہ دیکھیں فرعون ایک نام تھا نا, ایک بندے کا نام تھا, اسی طرح موسیٰ یہ بھی ایک نبی کا نام تھا. تو اگر تو اس سے وہی مراد لیے جائیں تو یہ اسم جنس ہے. لیکن اگر ہم اس سے یہ مراد لیں کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے, یعنی کہ جب بھی حالات اس طرح کے آتے ہیں, کوئی باطل آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کو پیدا کرتے ہی کرتے ہیں.
تو یہ مشابہ اسم جنس کی مثال بن گئی. کس کی مثال بن گئی؟ اس لیے کہ مشابہ اسم جنس وہ لفظ کہلاتا ہے جو اصلاً علم ہو مگر جنس کے معنی میں استعمال کیا جائے. اصلاً تو یہ علم ہی تھے. فرعون جیسے ہی بولتے ہیں فوراً فرعون کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے. موسیٰ جیسے ہی بولتے ہیں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے. لیکن ہے تو علم، لیکن یہاں پہ یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوئے. یہاں پہ یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوئے مگر جنس کے معنی میں استعمال کیا جائے. یہاں ایسا ہی ہے، اس لیے کہ فرعون سے فرعونی صفات والا ہر فرد مراد ہے اور موسیٰ سے موسوی کمالات کا حامل ہر شخص مراد ہے. سمجھ آئی استعارہ اصلیہ کی؟ کہ جس میں استعارہ اصلیہ وہ استعارہ ہے جس میں کوئی لفظ مستعار کوئی اسم جامد ہو، خواہ وہ اسم جنس ہے یا پھر مشابہ اسم جنس ہے. استعارہ طبعیہ وہ استعارہ ہے جس میں لفظ مستعار غیر جامد ہو، جس میں لفظ مستعار خواہ اسم ہی نہ ہو یا اسم تو ہو مگر جامد نہ ہو. یعنی وہ غیر جامد ہے بھلے اسم نہیں ہے، یا اسم تو ہے لیکن ہے کیا؟ غیر جامد. وہ اس کی وضاحت استعارہ طبعیہ میں جو لفظ ہوتا ہے وہ کبھی فعل ہوتا ہے. فعل جامد تو نہیں نا ہوتا، فعل تو بدلتا رہتا ہے نا. جیسے راکبہ فلان کاتی فی غریمہ، قرض دار جو تھا اچھا فلاں اپنے قرض دار کے کندھوں پہ سوار ہو گیا. یہ بیٹا جی یہ گرجا نہیں ہے، یہ پکڑیں اس کو کوئی اور چھوٹی سی کتاب دے دیں. فلاں اپنے قرض دار کے کندھے پہ سوار ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کندھوں پہ ہی بیٹھ گیا، نہیں، بلکہ کیا مراد ہے؟ راکبہ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے پڑ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں راکبہ کیا ہے؟ فعل جو یہ لفظ ہے یہ کیا ہے؟ مستعار ہے. کیا ہے؟ اور اسم جامد نہیں ہے. اور اسم جامد ہے یا حرف ہوتا ہے یا پھر حرف ہوتا ہے. چلو جاؤ وہ آپ ہی کے پاس بات سنیں، اس کو پکڑیں، یہ کھلونے اس کے لیے. چلو تھوڑی دیر ادھر وہ اپنے بسکٹ پکڑو، جاؤ. ہاں جی جاؤ. یا حرف ہوتا ہے جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، اس آیت میں یعنی یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. علی جو ہے یہ حرف جامد ہے، اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے. یہاں علی لفظ مستعار ہے، یہاں علی لفظ کیا ہے؟ مستعار ہے. یہاں علی لفظ کیا ہے؟ مستعار ہے. اچھا جی. اور کبھی اسم ہوتا ہے، پیچھے فعل کی مثال تھی راکبہ والی اور آگے حرف کی مثال تھی علی والی. اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے مگر غیر جامد ہوتا ہے. مگر جیسے شاعر کہتا ہے لئن نطقت بشکر برک مفصحا، لئن نطقت بشکر برک مفصحا فلسان حالی بالشکایت انطق. لئن نطقت بشکر برک مفصحا فلسان حالی بالشکایت انطق. کہتا ہے اگرچہ میں آپ کی مہربانیوں کا شکریہ فصاحت و بلاغت سے ادا کروں لیکن میرے حال کی زبان شکایت کرنے میں کہیں زیادہ فصیح ہے. ایک شکایت پائی جا رہی ہے بہت ہی لطیف. شاعر ایک ایسی کیفیت کو بیان کر رہا ہے جہاں اس کے الفاظ اس کی حقیقی حالت کی عکاسی نہیں کر رہے. کہتے ہیں لسان یہ فلسان حالی مطلب ہے کہ کسی شخص کی حالت، اس کی شکل و صورت، اس کے حالات، اس پر گزرنے والے واقعات خود ایک زبان رکھتے ہیں. اگر کوئی بندہ زبان سے کہتا جا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن اس کی شکل، اس کا چہرہ، اس کا لب و لہجہ
اس کا اتار چڑھاؤ بتاتا ہے نا کہ واقعی یہ اچھی حالت میں ہے یا نہیں. تو کہتے ہیں اگر میں آپ کے احسانات کا کھل کے شکریہ بھی ادا کر دوں نا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ یا کھل کے ویسے شکریہ بھی ادا کر دوں، لیکن جو میری کیفیت ہے نا وہ شکایت بہت بول بول کر بتائے گی کہ اصل یہ کنڈیشن میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اس میں ان تک اسم تفضیل لفظ مستعار ہے. ان تک یہ لفظ کے اسم تفضیل کیا ہے، لیکن کیا ہے، اور غیر جامد ہے. پتہ ہے نا اسم تفضیل جامد نہیں ہوتا، یہ غیر جامد ہوتا ہے. قرینہ استعارہ تبعیہ کا جبکہ لفظ مستعار فعل یا اسم مشتق ہو فاعل یا مفعول بھی ہوتا ہے. جیسے پہلی مثال میں کاتفی غریمی ہی جو کہ مفعول بھی ہے، قرینہ بن رہا ہے کہ راکبہ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں ہے. اور تیسری مثال میں لسان و حالی قرینہ ہے جو کہ ان تک کا فاعل ہے. اچھا جی، پہلی اور دوسری تقسیم کی اقسام کا اجتماع. کہتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے یہ آپس میں جمع بھی ہوتی ہیں. پہلی تقسیم کی دونوں اقسام اور ہاں جی دوسری کی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو اس طرح کل 4 قسمیں بنتی ہیں. استعارہ تصریحیہ اصلیہ. نمبر 2 استعارہ تصریحیہ تبعیہ. نمبر 3 استعارہ مکنیہ اصلیہ. نمبر 4 استعارہ مکنیہ تبعیہ. اس طرح کی اور بھی تھیں، وہ کہاں وہ دیں ان کو. تقسیم میں اول میں تصریحیہ کی مثال میں اصلیہ بھی ہے اور مکنیہ بھی. وہ اس کو وہ دے دیں، اس لیے کہ دونوں میں لفظ مستعار اسم جامد ہے. اور تقسیم ثانی میں تبعیہ کی مثال میں تصریحیہ بھی ہے، اس لیے کہ خود مشبہ کا ذکر ہے. اور مکنیہ تبعیہ کی مثال یہ والی بنتی ہے اعجبتنی اراقۃ الضارب دم الباغی. اعجبتنی کہتا ہے جب مارنے والے نے بہایا نا خون باغی کا تو اس چیز نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. اس چیز نے مجھے کس میں ڈال دیا؟ تعجب میں ڈال دیا. اس میں ضارب بمانی قاتل ہے اور اسم مشتق ہے، لہذا استعارہ تبعیہ ہے. استعارہ تبعیہ ہے. اور ایک اراقہ یعنی خون بہانا مشبہ بھی یعنی قاتل کے لوازم میں سے ہے، اس لیے استعارہ مکنیہ ہے. یہ استعارہ کون سا ہے؟ مکنیہ. اچھا تقسیم مذکور میں مستعار بننے والا لفظ. تقسیم مذکور میں لفظ مستعار کی بابت جو تفصیل آئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی لفظ جو کہ شخصی علم ہو، علم رہتے ہوئے مستعار نہیں بن سکتا. پیچھے جو مثال آئی تھی نا لکل فرعون موسیٰ، دیکھیں اگر ہم اس سے مراد وہی والا فرعون لیں یا اس سے مراد وہی والے حضرت موسیٰ لیں تو پھر یہ بالکل بھی مستعار کی مثال نہیں بن سکتی. سمجھ آئیے؟ جب تک وہ علم اس میں موجود رہے گا، شخصی علم موجود رہے گا، تب تک وہ مستعار کی مثال ہے. کب مستعار کی مثال بنے گی؟ جب اس کو کسی اور معنی میں استعمال کریں گے. مطلب فرعون سے مراد ہم وہ والا فرعون نہ لیں بلکہ ہر فرعونی صفات والا لیں، اور موسیٰ سے مراد ہم وہ والے موسیٰ نہ لیں بلکہ موسوی کمالات والا لیں. بات کی سمجھ آئی؟ کہتے ہیں جب علم کو مستعار بنانا ہوتا ہے نا تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی علمیت کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس کی علمیت کو جیسے فرعون سے جو فرعون کی اصل حقیقت تھی اس کو ختم کر کے اس سے مراد ہر فرعونی صفات والا بندہ مراد لیا جائے. اور حضرت موسیٰ کا جب نام بولا گیا تو اس سے حقیقتاً حضرت موسیٰ مراد نہ ہو بلکہ موسوی کمالات والا مراد ہو. بس اس کو آپ اپنے لفظوں میں کر سکتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ شعر دوبارہ سے سنیں. لئن نطقت بشکری برک مفصحا فلسان حالی بالشکایت انطق اعجبتنی اراقۃ الضارب دم الباغی. اس سے پیچھے والی مثال تھی راکبہ فلان کاتفی. یہ تثنیہ کا صیغہ تھا، آخر سے نون کو حذف کر دیا گیا اضافت کی وجہ سے. کاتفی غریمہ. دیکھیں
اس میں آپ نے جو پیچھے اقسام پڑھی ہیں نا، ان اقسام کی نشاندہی کرنی ہے۔ شاعر کہتا ہے اقبل یمشی فی البساط فما درا، اقبل یمشی فی البساط فما درا الی البحر یسعی ام الی البدر یرتقی۔ کہتے ہیں وہ آیا یمشی چلتا ہوا فی البساط قالین پر، فما درا تو کوئی نہ جان پایا کہ الی البحر یسعی وہ سخاوت کے سمندر کی طرف بڑھ رہا ہے، ام الی البدر یا پھر وہ چاند کی طرف یرتقی چڑھ رہا ہے۔ کہتا ہے میرا جو ممدوح ہے وہ قالین پر یوں چلتا ہوا آیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ سخاوت کے سمندر کی طرف بڑھ رہا ہے یا پھر حسن اور بلندی کے چودھویں کے چاند کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ اس شعر میں دیکھیں، ہاں جی، تو یہ اس میں وہ اپنے ممدوح کی تعریف کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ تم سمندر کی طرح سخی ہو یا چاند کی طرح حسین ہو، یہ کہنے کی بجائے اس نے کیا کہا، الی البحر یسعی ام الی البدر یرتقی۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ کس کی مثال بنتی ہے؟ یہاں مشبہ کا ذکر نہیں ہے، مشبہ بھی کا تذکرہ ہے، بالکل واضح تصریحیہ کی۔ استعارہ تصریحیہ وہ ہوتا ہے نا جس میں مشبہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف مشبہ بھی کا ذکر صراحتاً موجود ہوتا ہے۔ مشبہ بھی کی تصریح ہو، مشبہ کا تذکرہ نہ ہو، تو یہ استعارہ تصریحیہ بنتا ہے۔ ہاں اگر دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو استعارہ تبعیہ، اصلیہ اور ہاں تصریحیہ کی ہی یہ مثال ہے کہ بحر اور بدر یعنی مشبہ بھی کا تذکرہ ہے، مشبہ بھی کا تذکرہ ہے۔ تبعیہ کی کیا تعریف ہے؟ اچھا آگے کہتا ہے کان اخی یقری العین جمالا والاذن بیانا، کان اخی یقری العین جمالا والاذن بیانا۔ اچھا اوپر والی جو مثال تھی نا وہ تصریحیہ کے ساتھ ساتھ اصلیہ کی بھی ہے۔ آپ نے اصلیہ کی تعریف پڑھی تھی نا کہ وہ جو اسم جامد ہوتا ہے جیسے فرعون اور موسیٰ، تو یہاں بھی بحر اور بدر سے مراد اصلی والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسم جامد ہی ہے نا۔ تو وہ اوپر والی مثال تصریحیہ اور اصلیہ کی ہے، اور نیچے والی میرا بھائی ٹھنڈا کرتا ہے آنکھ کو جمال کے ساتھ اور کان کو بیان کے ساتھ، مطلب بہت خوبصورت بولتا ہے اور ساتھ ساتھ اتنا وہ خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کس کی مثال بنتی ہے؟ استعارہ مکنیہ کی اور اصلیہ کی، مکنیہ اور اصلیہ کی۔ مکنیہ وہ استعارہ جس میں مشبہ بھی کا ذکر نہ ہو بلکہ اس کے کسی لازم کا تذکرہ ہو، اس کے کسی، تو اس میں دیکھیں لازم کا ہی تذکرہ ہے نا، عین اور اذن، یہ مشبہ بھی ہے، یہ مشبہ ہیں۔ تو یہ مکنیہ اور اصلیہ کی مثال ہے، یہ مکنیہ اور رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، اللہ میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور میرے سر نے شعلہ مارا ہے بڑھاپے کا۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟
تصریحیہ کی اور تبعیہ کی. تصریحیہ کی اور تصریحیہ وہ استعارہ ہوتا ہے جس میں مشبہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف مشبہ بھی کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں اصل بات جو بیان کی جا رہی ہے مشبہ، وہ ہے سفید بالوں کا پھیلنا، اور اس پھیلنے کو آگ کے بھڑکنے سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ مشبہ بھی ہے. سمجھ آئیے؟ یعنی اس میں مشبہ کا تذکرہ ہے نا، تو مشبہ بھی کا تذکرہ نہیں ہے. تو اچھا مشبہ بھی کی تذکرہ. تو یہ کس چیز کی مثال ہوئی؟ استعارہ تصریحیہ کی اور تبعیہ کی. تبعیہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ استعارہ جس میں لفظ مستعار غیر جامد ہو. ہاں، استعارہ تصریحیہ اور استعارہ تصریحیہ کی ہی مثال ہے یہ. وہن العظم واشتعال الراس، یہ جامد تو نہیں ہے نا؟ استعارہ تبعیہ میں یہ ہوتا ہے نا، وہ لفظ جو ہوتا ہے وہ غیر جامد ہوتا ہے، یعنی فعل ہو یا اسم ہے اور غیر جامد ہے. تو یہ دیکھیں وشتعال، یہ وشتعال اور واہن، یہ دونوں جو ہے اسم فعل ہے نا، تو یہ تبعیہ کی مثال ہوئی. تبعیہ کی بھی ہے اور تصریحیہ کی بھی ہے. دیکھیں غیر جامد ہونے کے اعتبار سے تبعیہ کی ہے، اور اس میں مشبہ بھی ہے، مشبہ نہیں ہے، اس وجہ سے تصریحیہ کی ہے. سمجھ آئی؟ اچھا، لما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ ٹھنڈا پڑ گیا. تو اس میں دیکھیں یہ کس کی مثال بنتی ہے؟ غضب، غصے کو ایک ایسی شخصیت قرار دیا گیا جو بولتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے. لیکن ٹھنڈی چیزیں وہی پڑتی ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں وہ بندہ چپ ہو گیا، زیادہ خاموش ہو گیا. تو حالانکہ غصے میں یہ چیز تو نہیں نہ ہوتی، مطلب غصے کے لیے سکت کا جو لفظ بول رہا ہے. تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ وہ استعارہ جس میں مشبہ بھی کا ذکر نہ ہو بلکہ اس کے کسی لازم کا تذکرہ ہو. تو یہ ہوئی استعارہ مکنیہ کی مثال. کس کی ہوئی؟ مکنیہ کی. کس کی مثال ہوئی؟ مکنیہ کی. اور اگر ہم دوسری جامد کے حوالے سے بات کریں تو پھر یہ اس کی بنتی ہے، سکت لفظ ہے نا، تو یہ بنتی ہے تبعیہ کی. حملت الیہ من لسانی حدیقۃ سقاها الہجا سقی الریاض السحائب. حملت الیہ من لسانی حدیقۃ سقاها الہجا سقی الریاض السحائب. کہتا ہے میں نے اٹھایا اس کی طرف، یعنی میں نے پیش کیا اس کی طرف اپنی زبان سے ایک ایسا باغیچہ، ایسا باغ کہ سقاہ الہجا، اس کو سیراب کیا تھا، اس کو پانی پلایا تھا میری عقل نے. کیسے؟ سقی الریاض السحائب،
جیسے بادل ہرے بھرے باغیچوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر جو ہے اپنے فن اور کلام کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس طرح بادلوں کی بارش قدرتی زندگی بخش اور تازہ دم کر دینے والی ہوتی ہے، اسی طرح میرے قصیدے کے خیالات میری عقل سے بالکل قدرتی انداز میں اور زندگی کی تازگی کے ساتھ نکلے ہیں۔ یعنی شاعر فخر سے اپنے ممدوح کو بتا رہا ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی عام تحفہ لے کے نہیں آیا، بلکہ اپنی زبان سے ایک جو شاعری کا باغ ہے وہ پیش کر رہا ہوں، جسے میری عقل نے بالکل اسی طرح سوچ سمجھ کر اور قدرتی انداز میں پروان چڑھایا ہے جیسے آسمان کے بادل زمین کے باغوں کو سیراب کرتے ہیں۔ باقی سمجھ آئی؟ حملت الیہ من لسانی حدیقۃ سقاها الحجا سقی الریاض السحائب۔ اور اگر بات کریں ہم اس میں کہ یہ کس کی مثال بن رہی ہے، تو یہ بن رہی ہے تصریحیہ کی اور مکنیہ کی۔ ہاں جی، تصریحیہ کی اور مکنیہ کی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے والا دیکھیں۔ آگے ہے اقسام استعارہ، استعارہ کی اقسام۔ تقسیم سوم ہے یہ، پیچھے آپ نے 2 تقسیمات پڑھی ہیں، یہ تیسری تقسیم ہے۔ یہ کون سی تقسیم ہے؟ یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کے مناسبات کے ذکر اور عدم ذکر کے اعتبار سے، مشبہ اور مشبہ بہ کے مناسبات کے ذکر اور عدم ذکر کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ مرشحہ اور مجردہ اور مطلقہ۔ یہ جو موشحہ ہے نا، اس کو بعض نے تو ذکر نہیں کیا الگ سے، اور بعض اس کو یعنی الگ سے ذکر نہیں کیا، انہوں نے اس کو مطلقہ میں ہی رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر اس کو مطلقہ میں ہی رکھا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہی بتائی جاتی ہیں، مطلقہ، مجردہ اور مرشحہ۔ بہرحال ہم پڑھتے ہیں استعارہ مطلقہ۔ استعارہ مطلقہ وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں سے کسی کے مناسب احوال کا ذکر نہ ہو۔ ایسا استعارہ جس میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں سے کسی کے بھی مناسب احوال کا تذکرہ نہ ہو۔ جیسے شاعر کہتا ہے قوم اذا الشر ابدى ناجزیہ لہم طاروا الیہ زرافات ووحدانا، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب شر ان کے لیے اپنے دانتوں کو کھولتا ہے تو وہ اس کی طرف جماعتوں میں اور تنہا دوڑ پڑتے ہیں۔ تو اس شعر میں دیکھیں، شر کو چیرنے پھاڑنے والے درندے سے تشبیہ دے کر مشبہ بہ کو حذف کر دیا گیا، اور اس کے لازم دانتوں کا ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اس لیے یہ مثال استعارہ کی ہے، اور اس میں مشبہ یا مشبہ بہ کے کسی بھی مناسب کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کس کی مثال ہوئی؟ استعارہ مطلقہ۔ اس کے بعد ہے استعارہ مجردہ۔ استعارہ مجردہ وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ کا مناسب مذکور ہو، جس میں مشبہ کا یعنی کوئی ایسی چیز ہو جس کا
مشبہ کے ساتھ تعلق ہے، جس کا مشبہ کے ساتھ ہے، جیسے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اس آیت میں بھوک اور خوف کی حالت میں انسان کو جو کیفیت لاحق ہوتی ہے نا، اس کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور پھر مشبہ یعنی بھوک کے مناسب حال، بھوک لگی ہو تو زبان کے ساتھ چکھتے ہیں نا یا کھاتے پیتے ہیں، حالانکہ لباس چکھنے والی چیز تو نہیں ہوتی، تو یہاں پہ لباس سے تشبیہ دی گئی، اور پھر مشبہ یعنی بھوک کے مناسب حال اذاقت کو ذکر کیا گیا، اس لیے یہ کس کی مثال بنتی ہے؟ استعارہ مجردہ کی، استعارہ۔ اس کے بعد ہے استعارہ مرشحہ، اتنا کافی ہے۔ استعارہ مجردہ وہ استعارہ جس میں مشبہ کا مناسب مذکور ہو، اور استعارہ مطلقہ وہ استعارہ جس میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں سے کسی کے بھی مناسب احوال کا تذکرہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آگے پھر یہ مکمل کر لیں گے اس کو۔